اگلا کوشچن ہے، میرے سر کے بال آلموسٹ جھڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے اپنے سر پر پرماننٹ طور پر وگ لگا رکھی ہے، جو کہ ایڈہیسو کے ذریعے 1 مہینے کے لیے چپکائی جاتی ہے۔ اس دوران مجھے غسل کرنے کی غرض سے وگ اتارنے میں ضرر کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا میں وگ کو اتارے بغیر غسل کر سکتا ہوں؟ اسی حوالے سے یہ بھی بتا دیں کہ کیا غسل کے لیے مصنوعی دانتوں کو اتارنا بھی ضروری ہے؟ دیکھیں جی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا مگر جتنی اس کی وسعت ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہوگی تو پھر شریعت کے احکام میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی آ جاتی ہے۔ سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی کی ناک کٹ گئی کسی جنگ کے اندر نا، تو نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ تم نہ چاندی کی ناک بنوا کر لگواؤ، ناک کے بغیر تو انسان کا حسن ہی کوئی نہیں ہے نا۔ تو انہوں نے چاندی کی ناک لگوائی تو اس میں بدبو پڑ گئی، ظاہر ہے کروین ریزسٹنٹ تو اس کے اندر نہیں ہے، تو پھر نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ تم سونے کی ناک، حالانکہ سونا بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہیں کہ مردوں کے اوپر حرام ہے، لیکن یہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی تو کہا کہ سونے کا ناک لگاؤ، کیونکہ سونا ایسی دھات ہے جس کو زنگ نہیں پڑتا، اس کو ہزاروں سال کے لیے آپ زمین میں دفنا دیں، اسی لیے دنیا میں اس کو جو ہے وہ سب سے قیمتی دھات کے طور پر اور کرنسی کے طور پہ مانا گیا ہے سونے کو۔ تو سونے کی دان لگائی۔ اب آپ کو یہ حدیثیں سنائیں گے کہ یہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، تو انہوں نے تو ناک لگائی۔ سونے کا دانت بھی آپ لگوا سکتے ہیں جو افورڈ کر سکتا ہے، کیونکہ سونے کا دانت آپ لگوائیں گے تو نہ اس میں بدبو پڑے گی، نہ اس کو زنگ لگے گا، ٹھیک ہے جی، اور نہ وہ پرانا ہوگا، لگوا سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی جو صورتحال ہوگی نا پھر جو فکس ہوئی ہوں گی چیزیں، اس میں صرف ایک ایشو ہوتا ہے، جب اس طرح کا بندہ مر جائے تو پھر ان چیزوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ عین ممکن ہے کسی نے سونے کا دان لگایا اور مر گیا اور اس کو اس طرح دفنا دیا ہے، وہ قبر کھود کے ہی نکال لے، یہ بھی چانس ہوتے ہیں نا۔ تو اگر تو آسانی سے وہ دانت اتر سکتا ہے تکلیف کے بغیر، کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے جس نے مردے کی ہڈی توڑی گویا اس نے زندہ کی ہڈی توڑی، تو اگر بہت فکس ہے تو پھر سونے کا دانت نہ اتارا جائے، تو اتار لینا چاہیے اگر آسانی سے اتر سکتا ہے، تاکہ وہ کسی اور چور کو آپ ازمائش میں نہ ڈال دیں کہ وہ کہ جی میں ظاہر سونا تو اب آپ دیکھیں نا 90+ جا چکا ہے، تو اتنی قیمت بڑھ چکی ہے، تو سونے کا دانت بھی لگوا سکتے ہیں، سونے کی ناک بھی لگوا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس وہ احادیث ہیں جو ہمیں یہ گائیڈ کرتی ہیں کہ جہاں پہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو تو پھر شریعت کی پابندیاں ویسی نہیں رہتی۔ اب آ جائیں بالوں کی طرف۔ بال بھی انسان کو اللہ نے حسن دیا ہے ایک، ظاہر ہے یہ تو جن کے بال نہیں ان سے پوچھے، جو بیچارے گنجے ہو چکے ہیں جوانی میں، بیچارے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، اور جن کو اللہ نے بال دیے ہوئے ہیں وہ علیحدہ سے مصیبت میں ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، ہر وقت کنگھی کرتے رہتے ہیں۔ تو ہیئر ٹرانسپلانٹ اگر ہو جائے وہ تو سب سے بہتر ہے، اگرچہ وہ ایک مہنگا طریقہ ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کے اپنے بال ہی یہ گدی سے اور سائڈ سے اتار کے نا وہ یہاں پہ نا کاشت کیے جاتے ہیں، ٹرانسپلانٹ کیے جاتے ہیں، آپ کے اپنے بال۔ دوسرے بال تو آپ کو لگ ہی نہیں سکتے، اور ویسے بھی وہ حرام ہے، کیونکہ وہ دوسرے بال اگر آپ کو لگائیں گے تو آپ کے جسم میں اینٹی باڈیز پیدا ہو جائیں گے، وہ اس کو وائرس سمجھتے ہوئے ہی نا ریکٹ کر جائیں گے۔ تو آپ اپنے بال ہی لگوائیں، اور کیونکہ یہ گدی اور یہ سائڈ وہ بال ہے جو بال گنجے بندے کے بھی ہوتے ہیں، یہ ایسی جگہ ہے، یہیں سے اٹھا کے نا وہ پھر کاشت کرنا شروع کرتے ہیں، پھر کام چل جاتا ہے جس کا چل سکتا ہے۔ یہ اللہ نے جگہ ایسی بنائی ہوئی ہے۔ تو وضو میں بھی سر کا مسا ہے نا، سر کے بالوں کا مسا نہیں ہے، ورنہ گنجے لوگ یوں کر کے مسا کر رہے ہوتے ہیں، یوں نہ کر رہے ہوتے، سر کا مسا ہے، چاہے آپ کی گھنج ہوئی بھی ہے یا بال ہے، دونوں کیسز میں سر کا مسا ہے۔ وگ والا معاملہ جو ہے نا وہ ذرا آسان ہے، کیونکہ اس میں خرچہ بھی کم ہے، صرف یہ ایک غسل والا ایشو آ جاتا ہے کہ وہ اڈہیسو کے ذریعے وہ چپکا دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی اس طرح کی وگ بھی آتی ہیں جو بغیر اڈہیسو کے بھی، آپ وہ نیچے ربڑ والا پورشن ہوتا ہے وہ ایئر ریموو ہو جاتی ہے، وہ چپک جاتی ہے، تو بہتر ہے آپ وہ والی وگ استعمال کر لیں۔ ہم صرف آپ کو لاہور کا راستہ نہیں دکھاتے، لاہور کا کرایہ بھی دینے ہیں، آپ یہ کر لیں۔ پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں اس کا رزلٹ وہ نہیں ہے، اس میں یہ بھی خطرہ لگا رہتا ہے نا کہ کبھی کوئی ذاتی طور پہ وگ اتر ہی نہ جائے۔ آپ کے اس وقت بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بال وگ والے ہیں،
الا یہ کہ کوئی خبر لیک ہو جائے، تو ظاہر ہے وہ لوگوں کے لیے تو یہ پرابلم ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا جن لوگوں کا رشتے والا معاملہ ہے نا وہ یہ کام نہیں کر سکتے کہ وہ اگر ان کی گنج ہے تو جب ان کا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے تو ایسے اتار کے لشکارے کے ساتھ ان کو ریسیو کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ان میں گنج والا ایک کمزوری اللہ نے رکھ دی ہے تو کئی اور خوبیاں رکھی ہوں گی. ٹھیک ہے، اللہ نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سب کو بیلنس ہی کیا ہوتا ہے، تو اس طرح کا آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. اچھا، یہ کینسر کے جو مریض ہیں نا ان کے بھی بال بعض اوقات بھویں تک بھی چلی جاتی ہیں، تو اگر وہ اس طرح کی آرٹیفیشل بال لگوا لیں وہ ٹھیک ہے، انسانی بال نہ ہو. آرٹیفیشل آپ وگ بھی لگا سکتے ہیں، اگر آپ نے ایڈہیسو سے لگوائی ہوئی ہے اور 1 مہینے سے پہلے آپ کھول نہیں سکتے تو وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہے. اب آپ جب غسل کریں گے نا تو آپ کو وہ اتار کے، اس میں ضرر کا اندیشہ ہے، ورنہ تو یہ دانت اور ناک بھی کیا صحابہ کرام اتارتے تھے جس کا ٹوٹ گیا ہوا تھا، نہیں، وہ آپ اسی سرکمسٹانسز کے ساتھ ان معاملات کو لے کے چلیں گے، وہ آپ کی پرسنالٹی کا ایک حصہ ہے. اور یہ آپ پریکٹیکلی کئی چیزیں کر رہے ہیں. مجھے بتائیں، جب آپ سر اور داڑھی کے بالوں میں تیل لگاتے ہیں یا مہندی لگاتے ہیں، جو کہ سنت ہے، دونوں چیزیں بخاری مسلم میں درجوں حدیث اس پہ گواہ ہیں. مشکات المصابیح کی 2 جلد میں آپ بالوں والا چیپٹر نکال لیں، کنگھی کا بیان، کتاب اللباس چیپٹر میں ساری حدیث ہیں. تو تیل کی تو لیئر چڑھ نہیں جاتی، تو پھر آپ کا وضو ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے، کیونکہ لیئر ہے، وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہے. ورنہ تو آپ صابن سے مانجتے رہتے جب تک تیل ختم نہ ہو جائے وضو ہی نہیں ہوگا. ایون آپ جو کریمیں لگاتے ہیں، میں تو ویسے کریم کو استعمال نہیں کرتا، میں تو یہ پیٹرولیم جیلی یوز کرتا ہوں. ایک نیچرل چیز ہے، اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، جو نیچرل امپورٹڈ ہو نا تو وہ افیکٹو چیز ہے. باقی کریموں کے سائیڈ افیکٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ. اب اگر کسی نے کریم بھی لگائی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اب وہ بڑا تردد ہے کہ اس کو ریموو کریں. البتہ اس سے کسی عورت نے پلی نہیں لینی کہ وہ نیل پالش لگا لے، اس کو اتارنے میں کوئی تردد نہیں ہے، نہ یہ بیسک نیڈ ہے. آپ کی جلد کی حفاظت تو بیسک نیڈ ہے نا، یہ تو صرف خوبصورتی والا معاملہ ہے نا، اور اس کو اتارنے میں کوئی تردد بھی نہیں ہے. وگ تو ظاہر ایڈہیسو سے لگی ہے، وہ تو اتنا خرچہ ہوتا ہے، اور پھر اتارنے میں ایک پورا اتنا ہر بندہ کرنا شروع کر دے تو پھر تو اس کو کل کو آپ یہ بھی کہیں گے کہ وہ وگ اتارے ہر وضو کے لیے. لیکن یہ تو آپ ہیئر ریموونگ، جو یہ نیل پالش ریموونگ آپ کے پاس ریموورز ہیں، وہ تو سیکنڈز میں ریموو کر دیتے ہیں. وہ پلی نہیں لے سکتے، سرخی والے پلی نہیں لے سکتے. میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو چیزیں بیسکس کے اندر آتی ہیں، اضافی نہیں.